آج لوگ کہتے ہیں جی میں یورپ کو جانتا ہوں. بھئی آپ یورپ کو جانتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمیں تو وہ چاہیے کہ جو مدینے والے کو جانتا ہو. ہم یورپ کو جانتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ یورپ کو جانتے ہیں، مبارک ہو آپ کو مبارک ہو. لیکن میری قوم کو تو مدینے والے کا جاننے والا چاہیے. میری قوم کو تو وہ چاہیے کہ جن کے غلاموں کا بنایا ہوا قانون گوروں نے اپنے ملک میں نافذ کر کے اپنے ملک کو ستھرا کیا ہے. جن کے غلاموں کے بنائے ہوئے قانون، مجھے تو وہ بندہ چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ یورپ میں ہاسپٹل اتنے بن گئے ہیں. یہ لوگ احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں ہمیں. کبھی آپ نے سنا کہ حضور کے زمانے میں ہسپتال تھا؟ کبھی آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکیموں نے دکانیں کھولی ہوئی تھیں؟ ہجرت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور حضور کے حکم پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے وہ نقوش بھی چھوڑ دیے کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری اور مشکل ہوتی ہے. دوسری ہجرت دارالحرب سے دارالامن کی طرف منتقل ہونا. جس جگہ خوف ہو، وہ خوف جان کا ہو یا خوف ایمان کا ہو یا خوف مال کا ہو، اس علاقے کو چھوڑ کے امن والے علاقے میں منتقل ہونا، یہ دوسری ہجرت ہے. تیسری ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف منتقل ہونا. یہ 3 اقسام مفسرین اعظام نے بیان کی، اور تینوں قسموں کا جو بیان ہے یہ اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتا ہے. اگر ایک ایک قسم کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو شاید مہینے لگ جائیں، ممکن ہے سالوں بھی بیت جائیں. اتنا وسیع و عریض یہ سمندر قرآنی ہے کہ جس میں ہر بار نئی لطافت اور برکت نصیب ہوتی ہے. لیکن اب غور طلب بات یہ ہے کہ پہلی ہجرت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف، دوسری ہجرت دارالحرب سے دارالامن کی طرف، تیسری ہجرت گناہ سے نیکی کی طرف. تو یہ پہلی 2 ہجرتیں جنہوں نے کی، ان کو یہ سعادت کیسے میسر آئی اور ہم اس سعادت سے محروم کیوں ہیں؟ یہ غور طلب باتیں ہیں. انسان جتنا غور کرتا ہے اتنا اسے برکات نصیب ہوتی ہیں، اور ہر آدمی کی توفیق اس کے اندر جو باطن میں کیفیات ہوتی ہیں اسی کے مطابق نصیب ہوتی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہر زید عمر بکر کی کیفیات ایک جیسی ہوں. جتنا اندر ایمان ہوگا اس کی کیفیات اور لطافتیں بھی اتنی ہی ہوں گی. قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات قرآن پڑھتے پڑھتے طبیعت اکتانے لگ جاتی ہے. اور کچھ قرآن پڑھنے والے وہ بھی تھے کہ جو الحمد سے شروع کرتے اور وتر کی 1 رکعت میں ہی والناس تک سارا قرآن مکمل کر دیتے. یہ اور کوئی ذات نہیں، یہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین ہے، خلیفۃ الرسول. ایک جگہ بات ہوئی نماز نفل میں شبینہ پڑھنے کے حوالے سے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک اسکالر کو سنا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. تو میں نے کہا وہ اسکالر کس صدی کا ہے؟ ہمارے زمانے کا ہی ہے. تو میں نے کہا جنہوں نے سرکار کا زمانہ پایا انہوں نے 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھا ہے. شاید آپ پتہ نہیں آپ کے دل تک یہ بات پہنچی ہے کہ نہیں. جو اس صدی کے ہیں وہ انہی مغالطوں میں ہیں. اور اللہ کے بندے چپ کر کے پڑھ، اگر کوئی وقت میسر ہے تو پڑھ لے 4 عرب، کام آ جائیں گے تیرے. الجھنا نہ الجھا لوگوں کو، جو لگے ہوئے ہیں ان کو کرنے دے. اس لیے کہ جو اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ بالیقین اللہ کے حضور حاضر ہے. وہ غافلوں میں نہیں، وہ گناہ گاروں میں نہیں. جتنی دیر تک وہ مسجد میں ہے، مصلی میں ہے، حلقہ ذکر میں ہے، نفل میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، وہ گویا اللہ کی رحمت میں ہے. بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جب کنبے میں سے کوئی زیادہ پیار کرے نا تو پھر اس کا اعزاز بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ کون لوگ تھے کہ جن کو یہ ہجرت کی توفیقات نصیب ہوئیں؟ اور ہمارے لیے ہجرت بھی کوئی اوکھی نہیں. یعنی ہم نے گھر بار کوئی نہیں چھوڑنا، اپنے مال اولاد کوئی نہیں چھوڑنی. وہاں تو حضرت خبیب جیسے لوگ تھے کہ جو مکہ معظمہ سے ہجرت کی حضور کے حکم پر، تو مکہ معظمہ سے باہر تشریف لائے تو جاسوس جو تھے وہ پیچھے پہنچ گئے. انہوں نے مخبری کی، جناب خبیب کو گرفتار کر لیا گیا. مشرکین جو تھے انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں شہر سے باہر. کہا نہیں ہمیں پتہ ہے کہ تیرے گروہ کے لوگ پہلے بھی شہر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اب تجھے جانے نہیں دیں گے. اگر جانا چاہتا ہے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنا سارا سامان ہمارے والے کر دے. اور صرف سامان ہی نہیں، اصل مقصد کافر کا
مال چھیننا نہیں ہوتا، کافر تو مال خود دیتا ہے اور رجا کے دیتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ہر کچھ سال کے بعد جو اربوں ڈالر کی گرانٹ آتی ہے یہ ایسے نہیں آتی، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا خوددار ہونا چاہیے۔ ایسے ہی خوش ہو جاتے ہیں جی فلاں صاحب گئے ہیں اور وہ اتنی امداد لا رہے ہیں۔ بھئی امداد کیا کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی جو نصرت آئے گی نا آپ کے لیے، وہ آپ کے اللہ کے حضور جھکنے سے آئے گی، اور اس میں کمال اتنا ہوگا کہ وہ لقمہ کھا کے آپ کی طبیعت ظاہری طور پر بھی شفا یاب ہوگی، باطنی طور پر بھی شفا یاب ہوگی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ حضور کے زمانے میں ہسپتال تھا؟ کبھی آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکیموں نے دکانیں کھولی ہوئی تھیں؟ جبکہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے پاس اتنے طبیب ہوا کرتے تھے، فلاں شہر میں اتنے بڑے طبیب تھے، ان کے پاس یہ نسخے تھے، یہ دوائیاں تھیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر طبیبوں کو طب کی ضرورت باقی نہیں رہی، نہ مخلوق کو جا کے طبیبوں کی منتیں اور ترلے کرنے کی نوبت آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نے اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ہر گوشے نے نہ امت کو صرف ظاہری طور پر پاک کیا بلکہ باطنی لحاظ سے بھی شفا یاب کیا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ مقدسہ اٹھا کے دیکھیں، سیرت النبی، آپ کو کوئی ایک طبیب مدینہ منورہ میں نظر نہیں آئے گا، ایک طبیب۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میں یورپ کو جانتا ہوں۔ بھئی آپ یورپ کو جانتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمیں تو وہ چاہیے کہ جو مدینے والے کو جانتا ہو۔ ہم یورپ کو جانتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ یورپ کو جانتے ہیں، مبارک ہو آپ کو مبارک ہو، لیکن میری قوم کو تو مدینے والے کا جاننے والا چاہیے۔ میری قوم کو تو وہ چاہیے کہ جن کے غلاموں کا بنایا ہوا قانون گوروں نے اپنے ملک میں نافذ کر کے اپنے ملک کو ستھرا کیا ہے، جن کے غلاموں کے بنائے ہوئے قانون، مجھے تو وہ بندہ چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ یورپ میں ہاسپٹل اتنے بن گئے ہیں، یہ لوگ احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں۔ ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آج بھی اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں کہ اگر وہ ہاتھ رکھ دیں تو دردیں دور ہو جاتی ہیں، وہ دعا کر دیں تو رب تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے، آج بھی موجود ہیں، اور انہی نیک لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ورنہ تیرے میرے اعمال جو ہے نا وہ تقاضا کرتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔ یہ جو نیلی چھتری تنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے میں اور آپ ہر موسم کے مطابق اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ کچھ نیکوں کی وجہ سے ہے، اور وہ نیک جب تک قائم ہیں انشاءاللہ موجود ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد موجود ہے، آقا علیہ السلام کا حضور نے ارشاد فرمایا، آخری بندہ کہ جس کی زبان کو یہ توفیق نصیب ہوگی کہ وہ اللہ 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 کرتا ہوگا، فرمایا جب تک وہ زندہ آخری رہے گا رب تعالیٰ قیامت قائم نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں تو وہ چاہیے کہ جو رب کو جانتا ہو، ہمیں وہ چاہیے کہ جو سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہو۔